خواتین و حضرات، راز کی باتیں اور راز کی وہ باتیں جو میں نے معاشرے کے بہت بڑے بڑے، بہت سمجھدار اور بہت عقلمند لوگوں سے نہیں سیکھی، بلکہ ان سے سیکھی کہ جن پر ہم اکثر ایک تیرانہ سی نظر ڈال کے گزر جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ لوزرز ہیں سالے، کم بخت، تو ان کو کیا کچھ کہنا ہے، اور بس چھوڑو پرے، یہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں. تو ان سے جو میں نے سیکھا وہ میں آپ تک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آج کی گفتگو میں الکوہلزم میں گرفتار، یعنی الکوہلزم ایک بیماری ہے جس کی دو قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ایک میں باقاعدہ ایک جین ہوتا ہے جو کہ ایک انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کے ماحول میں بھی الکوہل اویلیبل ہو تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی ٹو ریزسٹ الکوہل نہیں ہوتی، اور وہ اس جینیٹک پری ڈسپوزیشن کی وجہ سے جب بھی اس کو الکوہل ملتی ہے تو وہ منو ٹنو الکوہل پینے لگتا ہے، اور اس کے اندر اس کی ایک ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی ایک ایکوائرڈ فارم بھی ہے جس کو ہم ٹائپ 2 الکوہلزم کہتے ہیں، کہ جس میں وہ الکوہل کو اس حد درجہ تک استعمال کرتا ہے کہ وہ انٹاکسیکیٹ ہو جائے، اور پھر اس کے اندر اس کے نشے میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کی زندگی کی صبح اور شام، دن اور رات اسی ایک بوتل کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، جس سے الکوہل کی یا شراب کی بوتل کہا جاتا ہے. یہ کیفیت میں گھرے ہوئے لوگ اکثر بہت میٹیورکلی اوپر جانے کی بجائے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو آپ نے فلموں میں اکثر دیکھ رکھی ہے. اس میں بہت شاعروں کے نام بھی ہیں، دیوداس تو آپ نے دیکھی رکھی ہے، اور اس کے اندر بہت ایک رومانس بھی ہے اس شراب کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں نے اس لیے الگ سے اس کو دیکھا کہ وہ جو عام نشے کے معاملے میں بات چیت ہوتی ہے اس میں ہم الکوہلزم کو الگ کر لیتے ہیں، بیکاز اس کے بارے میں ٹوٹلی رویے بھی ہمارے مختلف ہیں، اور سوچنے کے انداز بھی اس کے بارے میں مختلف ہیں، اور ہم اسے نشے سے الگ سمجھتے ہیں. یعنی یوں بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ وہ چرس کا تو کوئی ذکر تھوڑی ہے کسی کتاب میں، منع تو نہیں کیا ہوا اللہ میاں نے، شراب کے لیے منع کیا ہوا ہے. تو اچھا، اور شراب جو پینے والے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں وہ نشے سے منع کیا ہوا ہے، شراب سے تھوڑی منع کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے بہت سارے اس کے بارے میں، یعنی اس کو ایک ڈسٹنکشن اور الگ کیٹیگری کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ایون میڈیکلی اسے ایک الگ کیٹیگری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. جو بات راز کی ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الکوہلزم میں گرفتار لوگوں نے مجھے ایک ایسا نقطہ سمجھایا جو آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے آپ کو الکوہل میں جا کر یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نقطہ کیا ہے، کیونکہ یہ بغیر پیے ہی بہت سارے لوگوں میں موجود ہے. اور اس لیے یہ نقطہ آپ کو راز کا بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا نا کہ جب ایک کبوتر بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. بس اسی میں سب راز کی بات ہے. اب اگر آپ غور کریں تو اس محاورے میں خاص بات یہ ہے کہ جس وقت بلی آتی ہے کبوتر کو کھانے کے لیے تو وہ بنیادی طور پر یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے طاقت پرواز دے رکھی ہے. یعنی وہ اڑ جائے تو بلی تو نہیں اڑ سکتی، وہ ہاں درخت پہ چڑھ جاتی ہے لیکن وہ اڑتی نہیں ہے، اور وہ اس اڑان سے اپنی اس مشکل سے نکل سکتا تھا. الکوہلزم میں گرفتار لوگ اکثر اسی کبوتر کی طرح ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں دن میں بہت سارے سٹریسرز، ان کے گھروں میں بعض اوقات بہت سارے سٹریسرز، ان کی زندگیوں میں بہت سارے سٹرگلز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں. اور شام کے وقت وہ اکثر اوقات ایک خاص محفل میں بیٹھ کر، ایک خاص صورتحال میں بیٹھ کر شراب پینی شروع کرتے ہیں. اس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو آج شراب کے نشے میں ڈبو دیا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ مشکلات دنیا کی بیسٹ سوئمرز ہیں، ان سے اچھا تیراک کوئی نہیں. صبح جاگتے ہیں تو وہ اسی طرح سے تیر رہی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، بلکہ اور بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ کل رات دھت ہو کر اپنے گھر آئے تھے تو وہاں بہت توڑ پھوڑ ہوئی تھی، وہاں بہت عجیب و غریب فضا بچوں کی بھی اور بیوی کی بھی اور ماں باپ کی بھی پیدا ہوئی تھی. اور پھر ان کو اس وقت کا قصہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ
بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں اپنے رشتوں، اپنی عزت کے حوالے سے. دولت تو وہ کل شام ہی کھو چکے تھے جب انہوں نے بہت سارا انویسٹ کیا تھا اس شراب کی بوتل پر. تو یہ جو ڈکلائن ہے اس کی زندگی میں، اس کے پیچھے وہ کبوتر کی کیفیت ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، کہ اکثر ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو ہمارا رویہ الکوہلزم والے انسان کا ہو جاتا ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ کے اندر طاقت پرواز ہوتی ہے. اور وہ طاقت پرواز صرف تھوڑی دیر کے لیے پیرالائز ہو جاتی ہے اس خوف اور اس اندیشے میں کہ اب میرا نقصان ہونے والا ہے یا میری جان چلی جائے گی. تو کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پرابلم میں یہ احساس قائم رکھنا کہ میرے اندر اس کو ڈیل کر لینے کا حوصلہ پیدائشی طور پر موجود ہے. مجھے ودیت کر رکھا ہے، اور رب کا وعدہ بھی ہے کہ میں ہر شخص پر اتنی ہی مشکل ڈالتا ہوں جتنی وہ سہ سکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلی کو اور کبوتر کا آمنا سامنا تو ضرور کرواتا ہے، لیکن وہ چانس ضرور دیتا ہے کبوتر کو کہ وہ اڑ سکے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر بلی اسے کھا جائے گی. تو پھر وہ جب کھا جائے گی تو پھر اس کا جو درد ہے وہ پھر آپ الکوہلزم سے کم کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے ونگز موجود ہیں. آپ کے ونگز میں، کبوتر کے ونگز میں کون ہے؟ آپ کے پر تو نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی ہی گھر میں بیوی، آپ کا اسپاؤز، آپ خاتون ہیں تو آپ کا شوہر، آپ کسی کی بہن ہیں یا کسی کے بھائی ہیں تو آپ کے رشتے، آپ کے ناتے، آپ کے دوست، یہ آپ کے ونگز ہیں. جب بھی زندگی میں مشکلات ہوں تو ان کو خود ڈیل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. صرف خود ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ری ایکشن کہیں وہی نہ ہو جو اس کبوتر کا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے ونگز میں یہ تمام لوگ ہیں جو اب آپ کے اوپر آنے والی اس مشکل اور اس مصیبت میں آپ کا پر بن جائیں گے، اور آپ اس مشکل سے ان پروں کی بنیاد پر اڑ کر نکل جائیں گے. جیسے آج کل ہمارے ارد گرد وہ ہمارے بہن بھائی اور لوگ ہیں جو ان مشکلات میں گرفتار ہیں، جو کہ سیلاب سے پیدا ہوئی ہیں، اور یوں ہی سارا سال ہی ان کی ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مشکلات اور چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. تو اکیلے لڑنے کی کوشش کرنا ایکچولی وہ طریقہ ہے جو الکوہولزم والا انسان استعمال کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سارے مسئلوں کو اکیلا ہی ڈیل کرنے والا انسان ہوں، اور جب وہ ایسا سوچتا ہے تو یہاں سے الکوہولزم پیدا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سارے جہان کے جو مسائل ہیں وہ میں نے ڈیل کرنے، پورے خاندان میں سب پیرالائزڈ ہیں، سب بیوقوف اور نادان ہیں، ان سب کی ذمہ داری صرف مجھ پر ہے اور میں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اب وہ سارا دن اس کی اسٹرگل میں رہتا ہے اس مسکنسیپشن کی بنیاد پر کہ اس کو اکیلے یہ کام کرنا ہے، اور نتیجتاً اس کیفیت کو پھر نم کرنے کے لیے وہ رات کو الکوہول استعمال کرتا ہے. تو مقصد الکوہولزم کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، مقصد اس ریل کا، اس ویڈیو کا یہی ہے کہ کہیں آپ کے رویے بھی اس الکوہولک والے رویے تو نہیں ہیں جہاں آپ اس زوم میں گرفتار ہیں کہ تمام خاندان کے مسائل اور دقتیں اور مشکلات آپ کو اکیلے ہی ڈیل کرنی ہیں. یہ جو کیفیت ہوگی یہ پھر آپ کو لے جائے گی الکوہل کی طرف، یا یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو بینزوڈائزپینز یا لیگزوٹینل اور اس طرح کی جو باقی دوائیاں ہیں نشاور ان کی طرف لے جائیں گی. آپ ہر وقت اینکشس رہیں گے، آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانے لگیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ یہ مختلف طرح کی جو گولیاں ہیں ان کا سہارا لے کر ہر وقت اسی کیفیت میں رہیں گے کہ میں بیچارہ یا میں بیچاری جس پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سارے گھر کے مسائل خود حل کرے. تو پھر مشکلات ہوں گی آپ کو. تو خدا کے لیے اس بات کا احساس کیجیے گا کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ذرا سا ارد گرد دیکھیے گا آپ کے پہلو میں، آپ کے ونگز میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کو آتی ہوئی بلی سے بچا کر لے جائیں گے.